یہ بات ہے اس غم کی جو ایمان کی وجہ سے سہنا پڑا۔ جلدی، وہ پیچھے آ رہے ہیں، یا اللہ مدد۔ یہ بات ہے اس تسلی کی جو صرف اللہ کے پاس ملتی ہے۔ آئے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور یہ بات ہے اس سب سے بڑے دھوکے کی جسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ دیکھا، دولت اور طاقت ہو تو سب جھکتے ہیں، یہی اصل چیز ہے۔ یہ بات ہے سورۃ الکہف کی۔ حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ الکہف کی پہلی 5 آیات کی وضاحت کی تھی۔ ہمیں اسے جھٹلانا ہوگا، ایسے سوال کرنے ہوں گے جن کا جواب اس کے پاس نہ ہو، ہمیں اسے لاجواب کرنا ہوگا۔ تم اس سے 3 سوال پوچھو، اگر اس نے جواب دے دیا تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر نہیں دے سکا تو جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہے۔ نبی کریم نے پورے اطمینان سے ان کے سوال سنے اور فرمایا وہ میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور پھر انتظار شروع ہوا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی، مکہ کے سردار تانے کسنے لگے۔ تو آج ہم اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 6 سے 10 تک کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ اور یہ سب شروع ہوا 15 دن کی خاموشی سے۔ 15 دن ہو گئے، کہاں گیا محمد کا رب؟ اس کے اللہ نے اسے چھوڑ دیا؟ کہہ دیا تھا نا، ہمارے 3 سوالوں نے اسے لاجواب کر دیا۔ اب مکہ میں اس کی پیغمبری ختم۔ مکہ کے سردار جشن منا رہے تھے۔ 15 دن کی خاموشی کو انہوں نے اپنی فتح سمجھ لیا تھا۔ کفار کا مذاق حد سے بڑھ گیا ہے۔ مجھے ان سے زیادہ اللہ کے رسول کی فکر ہے۔ میں نے آپ کو امت کے لیے اتنا غمزدہ اور پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کے اس انکار پر اللہ کے رسول واقعی انتہائی غمزدہ تھے، اتنے کہ اللہ نے آسمان سے سورۃ الکہف کی 6 آیت نازل کی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ یہ ہے آیت نمبر 6، لفظ ہے غم سے خود کو ہلاک کر لینا۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے، اے محمد، آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اتنے غمگین کیوں ہیں کہ گویا آپ خود کو ہلاک کر لیں گے؟ یہ غم کیسا تھا؟ یہ آپ کی اپنی امت سے بے پناہ محبت کا ثبوت تھا۔ آپ اس بات پر پریشان تھے کہ یہ لوگ مکہ کے سردار اپنی ضد، اپنے غرور اور اپنے مذاق کی وجہ سے اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اور اس طرح وہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ انہیں ہر قیمت پر بچانا چاہتے تھے۔ تو یہ آیت دراصل اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے ایک تسلی تھی۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے میرے حبیب، اتنا غم نہ کریں، اتنا بوجھ نہ لیں، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، آپ ان کی وجہ سے خود کو تکلیف نہ دیں۔ لیکن سوال پھر وہی تھا، آخر وہ لوگ، یہ قریش، حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ان کی آنکھوں پر پردہ کس چیز کا تھا؟ اس کا جواب اللہ نے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 7 میں دیا۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ اس وجہ کو واضح کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ وجہ ہے زینت۔ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے اور انسان کو خوبصورت لگتی ہے، اسے اٹریکٹ کرتی ہے، مال و دولت، اولاد، خوبصورتی، طاقت، شہرت، ٹیکنالوجی، یہ سب زینت ہے۔ اللہ نے اسے بنایا ہے، لیکن کیوں بنایا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ان کا امتحان لیں۔ یہ دنیا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے اور یہ ساری زینت اس ٹیسٹ کا حصہ ہے۔ اور ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کسی کے پاس کتنی زینت ہے، بلکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس زینت کے ہوتے ہوئے کون اپنے عمل کو بہتر رکھتا ہے۔ کیا آپ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ زینت آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے یا قریب؟ دیکھو، یہ ہے اصل طاقت، یہ ہے اصل زینت۔ زمین کی ہر چیز میرے قدموں میں ہے۔ دولت اور طاقت یہی اصل چیز ہے۔ محمد کہتا ہے یہ سب چھوڑ دو۔ قریش کے سردار اسی امتحان میں ناکام ہو رہے تھے۔ وہ اپنی دولت اور طاقت کے زیبائش میں اتنے گم تھے کہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری زینت ہے سوشل میڈیا، لائکس، فالوورز کی گنتی۔ ہم بھی اسی ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں۔ کیا ہم احسن عملہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ زینت، یہ چمک دمک، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ یہ بتایا اللہ نے 8ویں آیت میں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ یہ ہے آیت نمبر 8۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری زینت جس پر تم فخر کرتے ہو، جس کے لیے تم حق کا انکار کر رہے ہو، ایک دن آئے گا جب ہم اس زمین پر موجود ہر چیز کو ایک ایسی زمین کی سطح بنا دیں گے جو بالکل خشک بنجر ہو، جس میں کوئی سبزہ، کوئی زندگی نہ ہو۔ یعنی یہ سب کچھ، تمہاری دولت، تمہاری طاقت، تمہاری خوبصورتی، تمہارے محلات، سب ختم ہو کر ایک صاف میدان بن جائے گا۔ یہ ہے اس زینت کی حقیقت جس کی خاطر تم بھاگ رہے ہو۔ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے آخرت کو داؤ پر لگا دیا جائے؟ دنیا کی یہ حقیقت بتانے کے بعد اب اللہ قریش کے پہلے سوال کا جواب آیت نمبر 9 میں شروع کرتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یہ جواب کا آغاز ہے، لیکن اللہ سیدھا کہانی شروع نہیں کرتے۔ پہلے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ ان غار والوں کا قصہ برسیں ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب، کوئی انوکھی، کوئی سب سے بڑی نشانی تھی؟ گویا اللہ کہہ رہا ہے، تم چند نوجوانوں کے سو جانے اور جاگ جانے کو اتنا بڑا معجزہ سمجھ رہے ہو؟ کیا میرا ان آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنا، اس کائنات کو اربوں سال سے چلانا، تمہیں ہر روز رزق دینا، تمہارے جسم کا یہ پیچیدہ نظام، کیا یہ سب اس ایک واقعے سے زیادہ عجیب اور بڑی نشانیاں نہیں ہیں؟ اس سوال سے اللہ پہلے قریش اور ہمارے تکبر کو توڑتا ہے اور ہماری توجہ اصل نشانیوں کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ پھر اللہ اصل کہانی شروع کرتا ہے آیت نمبر 10 میں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے
تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار میں، لفظ نوجوان استعمال ہوا۔ یہ وہ باہمت نوجوان تھے جنہوں نے اپنے معاشرے اور ظالم بادشاہ کے شر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرف، یہ پہاڑ ہمیں چھپائیں گے۔ جب وہ اپنا گھر بار، اپنی آسائشیں، سب کچھ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھوڑ کر، دنیا سے کٹ کر ایک انجانی غار میں داخل ہوئے تو ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، اللہ پر یقین۔ اور اس یقین کے ساتھ انہوں نے تاریخ کی سب سے خوبصورت اور جامع دعا مانگی۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ توکل کی انتہا تھی۔ ذرا اس دعا کی گہرائی کو سمجھیں۔ انہوں نے پکارا اے ہمارے رب، سب سے پہلے اپنے رب کو پکارا جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، پھر مانگا ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے خاص رحمت، یعنی ایسی رحمت جو خاص آپ کی طرف سے ہو، جس میں دنیا کے اسباق کا دخل نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر ان کے لیے رحمت کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ بادشاہ دشمن، یا اللہ اب کوئی دنیاوی وسیلہ نہیں، اب بس تیری ہی خاص رحمت، تیرا ہی کرم چاہیے۔ اور پھر کیا مانگا؟ اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں ہدایت اور کامیابی کا رستہ۔ سوچو، وہ غار میں پھنسے ہوئے تھے، بادشاہ پیچھے تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں کھانا دے یا ہمیں بادشاہ سے بچا لے، نہیں، انہوں نے اپنا پورا معاملہ، اپنا پوری صورتحال اللہ کے حوالے کر دی۔ گویا کہہ رہے تھے یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں نہیں پتا اب کیا کرنا ہے، ہمارا پلان فیل ہو گیا، اب آپ ہی ہمارے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ ہی اسے سلجھا دیں اور ہمارے لیے وہ راستہ نکالیں جو سب سے سیدھا ہو، سب سے بہتر ہو، جس میں ہماری اصل کامیابی ہو۔ یہ ہے اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ یہ ہے وہ دعا جو تب مانگی جاتی ہے جب انسان کے اپنے سارے راستے بند لگنے لگیں۔ تو دوستو، 1400 سال پرانی یہ آیات آج ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ سبق ایک، غم میں غفلت۔ جب آپ کو دنیا کا غم ستائے، لوگوں کے انکار پر تکلیف ہو، تو آیت 6 یاد رکھیے، اپنی جان کو ہلاک مت کرو۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کی زینت کے پیچھے بھاگنے والوں پر غم نہ کرو۔ سبق 2، دجال کا علاج اور زینت کی حقیقت۔ دجال جھوٹی زینت دکھائے گا، لیکن آیت 7 اور 8 ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ سب فانی ہے، اصل کامیابی بہتر عمل میں ہے۔ اس زینت کو پہچانو اور اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ سبق 3، توکل اور دعا۔ جب آپ لائف میں پھنس جائیں، راستے بند نظر آئیں، سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں، تو آیت 10 کی طرح اصحاب کہف کی دعا کریں، اللہ پر کامل بھروسہ کریں اور اپنا معاملہ اس کے طرف کر دیں۔ ہم سورۃ الکہف کی پہلی 5 آیات پچھلی ویڈیو میں مکمل کر چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آیتیں 6 سے 10 تک دیکھا کہ اللہ نے کیسے نبی کو تسلی دی، دنیا کی زینت کا امتحان اور اصحاب کہف کا قصہ شروع کیا۔ لیکن یہ نوجوان کون تھے؟ وہ کس ظالم بادشاہ سے بھاگے تھے؟ اور اللہ نے ان کی اس خوبصورت دعا کو کیسے قبول کیا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ سب جانیں گے ہم سورۃ الکہف کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔